تاریخ ہے اور ریاستوں میں جو ایک بڑی مد و جزر اور تبدیلیاں آئی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا عظیم انقلاب ہے اور اس جد و جہد کے بے پناہ اور گہرے اثرات ہیں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس انقلاب نے جہاں اسلام کی حقانیت کو، اس کی بالادستی کو، اس کے مکمل ضابطۂ حیات ہونے کو اور انسانوں کے مسائل کی رہنمائی کرنے والے دین فطرت کے ان تمام عملی پہلوؤں کو نافذ کر کے دکھایا، اور یہی اس انقلاب کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو انقلاب اسلامی ایران ہے، اس نے پوری دنیا پر بے پناہ اثرات پیدا کیے ہیں، اور وہ مجبور، مقہور اور جو ظلم اور زیادتیوں کی شکار قومیں تھیں، ان کے اندر جرت کا ایک احساس پیدا کیا، اور اسی طریقے سے مظلوموں کے اندر عزت اور غیرت کے ساتھ زندہ رہنے کا سلیقہ سکھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس پوری معاشرت میں وہ طبقہ جو اسلام کا دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دشمن ہے، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت کے اس پیغام کا دشمن ہے، انہوں نے انقلاب اسلامی ایران کی بنیاد پر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اس سے فرقہ واریت پھوٹی ہے، مسلمانوں کے اندر تقسیم پیدا ہوئی ہے، یا عالم اسلام کے اندر ٹکڑے ہوئے ہیں۔ میں حقیقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انقلاب اسلامی ایران نے اس پوری امت کو اثر نو باہم متحد کرنے کا پیغام دیا اور اس کو جڑنے کا پیغام دیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں جو فرقہ واریت کی تقسیم کی بات کرتے ہیں، کیا انہیں اس بات کی توفیق نہیں ہو سکتی کہ اس انقلاب کے پیغام سے حریت کا پیغام لیں، جرت اور استقامت کا پیغام لیں، اغیار کے، استعمار کے، اسلام کے دشمن ان رویوں اور پیغامات کے مقابلے میں اس انقلاب سے اسلام کی حقانیت کا پیغام لیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام نے اس انقلاب کی جد و جہد کے ذریعے جو دنیا کو پیغام دیا ہے، اس سے اسلام ایک زندہ حقیقت کی حیثیت سے تسلیم ہوا، اور اس جد و جہد کے ذریعے نظام ریاست کو، معیشت کو، معاشرت کو، تعلیم کو، سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، تحقیق کو، جامعات کو، کالجز کو، اداروں کو قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق ترتیب دینے کا کامیاب پیغام دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس انقلاب کے ذریعے یہ پیغام بھی ملا ہے کہ یہ جو اسلام کی دشمن قوتیں ہیں، یہ جو فرقہ پرست قوتیں ہیں، یہ تکفیری قوتیں ہیں،
حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو امت میں انتشار پر مامور ہیں اور اس کے مقابل میں اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں اپنے اندر عزم نو پیدا کرنا ہے. آج کا دن تجدید عہد ہے اور آج کا دن مستقبل کے چیلنجز کو سمجھنے اور کردار ادا کرنے کے عزم نو کا دن ہے. یہ امام کی قیادت میں اس انقلاب کی جو سات چیزیں ابھری، علامہ اقبال کی فکر نے، علامہ اقبال کی انقلابی شاعری نے، علامہ اقبال کے انقلابی پیغام نے اس پوری تحریک کے اندر ایک عزم اور حوصلہ دیا. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ، مفسر قرآن، جن کی گہری فکر اور نظر تھی، انہوں نے اپنے رسالے ترجمان القرآن میں امام کی تحریک کی حمایت کی، جس پر اس پرچے پر پابندی عائد ہوئی. مجھے یاد ہے جب انقلاب کامیابی کی منزل پر تھا، امام فرانس سے جو تہران کی طرف سفر کر رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے ایک وفد پاکستان بھیجا تھا اور امام کی ہدایت پر وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے. میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ یونین کا صدر تھا، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا میں مرکزی ناظم اعلیٰ تھا. مولانا مودودی کی ہدایت پر ہم نے اس وفد کو لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کیا اور انہیں لے کر مولانا کی رہائش کا اچھرے میں آئے، اور حقیقت میں اس انقلاب کے مرحلے نے اس اسلامی تحریک کو آپس میں جوڑ دیا. اور میں آپ سے اس مرحلے پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، امام نے فلسطین کی آزادی، قبلہ اول کی بازیابی، صہیونیت کے ہر حربے کو بے نقاب کرنے کے لیے امت کو ایک نیا پیغام دیا. اور اسی طرح آج شاتمین رسول کے حوالے سے، یہ خاکے شائع کرنے والوں کے حوالے سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرنے والے عناصر ہیں، ان کے مقابل میں احمد رشدی جو شاعر اسلام کا دشمن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دشمن، اس مرحلے پر امام نے جس بالغ نظری کے ساتھ اس کے خلاف فتویٰ دیا، وہی فتویٰ آج بھی اہل ایمان میں شاتمین رسول کے خلاف ایک انقلاب افری پیغام کی حیثیت رکھتا ہے. میرے عزیز نوجوانوں، عزیز طلبہ اور طالبات اور نہایت ہی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ، اس انقلاب میں جہاں شہداء کا خون ہے، جہاں لوگوں کی قربانیاں ہیں، جہاں شاہ ایران کی جیلوں اور عقوبت خانوں کی صحبتیں ہیں، وہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس مرحلے پر اور اس دور میں جو میڈیا کی طاقت تھی، ابلاغ کی طاقت تھی، سوشل میڈیا کی طاقت تھی، یہ کیسٹس کی طاقت تھی، ترانوں اور نعروں کی طاقت تھی، اس وقت کی نوجوان نسل نے اپنے آپ کو مغرب کی تہذیب کے حوالے کرنے کی بجائے اس ذرائع ابلاغ کے طاقتور ذریعے کو
اسلام کے انقلاب کے لیے رخ موڑ دیا اور اس وقت کی نئی نسل کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ سوشل میڈیا آج بھی طاقت ہے، سوشل میڈیا آج سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن کیا اس طاقت کو ہم فرقہ واریت، ہم تکفیریت، ہم امت میں فساد، لوگوں کو توڑنے، گروہ در گروہ بنانے کی بجائے اس کو کیوں نہ قرآن و سنت کے آفاقی پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ بنائیں؟ میں آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا بھر کی طاقتوں کو سازشیں چھوڑ کے انقلاب اسلامی ایران کی حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کے منفی رویے نے دنیا کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ جب ایرانی قیادت فہم رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، تدبر رکھتی ہے، گہرائی رکھتی ہے، اپنے وجود، اپنے قدموں کی بنیاد پر اپنی حفاظت کا جذبہ رکھتی ہے، تو عالمی استعمار کو مسلم دشمن رویہ ترک کر کے ایران کی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سازشیں بند ہونی چاہیے، مخالفتیں بند ہونی چاہیے، ایران کے عوام کو ایک آزاد، باوقار، باہمت قوم کی حیثیت سے اس کے کردار کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں دنیا بھر میں، عالم اسلام کے ممالک میں اس وقت جمہوریت جہاں جہاں بھی موجود ہے، وہ حقیقت میں مغربی جمہوریت کا چربہ ہے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ امام نے ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ایک شاندار پیغام اور نظام دیا ہے، بالآخر دنیا کو، عالم اسلام کو ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے امام سے 3 مرتبہ ملاقات کی، اور ان کی رہائش گاہ پر ان کے بیماری کے ایام میں اور انقلاب ایران کے بعد جو پہلا وفد ایران گیا تھا، مجھے اس میں شرکت کے ساتھ امام سے ملاقات اور ان کی زیارت کا بھی موقع ملا۔ وہ عظیم شخصیت تھے، ان کی گفتگو میں ملائمیت تھی، ان کی گفتگو میں تاثیر تھی جو دلوں کو فتح کر لیتی تھی۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج بھی عالم اسلام کے بحرانوں کا، وہ کشمیر ہے، فلسطین ہے، شام کے مظلوم ہے، یمن کے مظلوم ہے، دنیا بھر کے اندر جو مظلوم مسلمان تباہی سے دوچار ہیں، اس کا علاج اتحاد امت ہے، درد مشترک ہے، قدر مشترک ہے، اور یہی راستہ عالم اسلام کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے یہ عظیم الشان اسلامی انقلاب سلامت رہے گا، اس کے دشمن ناکام ہوں گے،